یہ کہ کہتا ہے یا پھر ان کے لحاظ سے منع آئی ہوئی ہے تو وہ دکھائیں، قیامت تک منع دکھا نہیں سکتے. یعنی کتنی یہ دھاندلی کرتے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے. ان کے یہ بڑے بڑے لوگ، چھوٹے تو ویسے ہی درداں ہیں کہ او منہین انہا، یا اس سے منع کیا گیا ہے. تو کس حدیث یا کس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات درود نہ پڑھو؟ کس حدیث یا آیت میں ہے کہ 100 بار نہ پڑھو یا 10,000 بار نہ پڑھو یا 1500 بار نہ پڑھو؟ کس میں جو عددی تحدید ہے اس سے روکا گیا ہے؟ اور ایسے ہی صیغہ معینہ جو ہے وہ یعنی جن پر انہیں اعتراض ہے، جو 1000 طرح درود پڑھا جاتا ہے، ان میں سے کس کے بارے میں منع آئی ہے کہ اگر کسی نے ان صیغوں سے، ان لفظوں سے درود پڑھا تو پھر ممنوع ہو جائے گا؟ تو یعنی یہ جو آگے لکھتا ہے کل ھذا جعلھا بدعۃ مردودہ، کہ اس لیے ہم اس کو بدعت مردودہ بنا رہے ہیں 12 ربیع الاول شریف کے درود کو، کہ یہ 2 وجہ اس میں پائی گئی ہیں. یا اصل میں وقت کی تحدید یا عدد معین یا صیغہ معینہ وہ وارد نہیں ہوا، یہ بھی جھوٹ تھا جو اس نے کہا. اور دوسرا یہ کہا کہ منع آئی ہوئی ہے، اور منع بھی نہیں ہے. اور دونوں ہوائی فائر کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سب کچھ معاذ اللہ بدعت مردودہ ہے. ایسے ہی 27ویں رجب کے لحاظ سے لکھتا ہے. پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اس میں معراج ہے ہی نہیں، پھر کہتا ہے مان بھی لیں کہ چلو یہ سفر معراج کی رات ہے. تو کہتا ہے کہ لا یقتضی ان نثبت لہا شیئا من العبادات. تو اگر یہ 27ویں شب معراج ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کی اندر کوئی عبادت کریں. ان نثبت لہا شیئا من العبادات، کہ عبادات میں سے کوئی شے اس کے لیے ہم ثابت کریں. یعنی وہ نماز تو نماز ہے ہی پنجگانہ، اس سے ہٹ کر کوئی شے عبادات میں سے. ایک تو ہے نا معاذ اللہ کہ کوئی سر پھرا اس میں ڈیک بجانا شروع ہو جائے، یا ڈانس کی محفل، جس طرح کچھ خرافاتی لوگ ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو بات ہی عبادات کی کر رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے لیے عبادات میں سے کوئی عبادت ثابت کریں. یعنی شب معراج ہے لہذا برکت والی رات ہے 2 نفل پڑھ لیں، یہ کہتا ہے یہ جائز نہیں. ہم تلاوت کر لیں، شب معراج ہے، یہ جائز نہیں. عبادات میں سے کوئی لنگر پکائیں، غربا کو یا عام دوستوں کو کھلائیں، یہ جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کہتا لأن الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لم یجعلوا فیہا شیئا من ھذی العبادات، کہ صحابہ نے ان عبادات میں سے کوئی عبادت نہیں کی. ایک تو یہ بات ہے کہ ایک ہے صحابہ کا کرنا، ایک ہے اس کا ثابت ہونا. تو ہر معمولات میں سے معمول تو ہم تک پہنچا نہیں. اس بنیاد پر قطعی طور پر تو نفی بھی بہت مشکل ہے. لم یجعلوا فیہا شیئا من ھذہ العبادات، پتہ نہیں انہوں نے کتنے نفل پڑھے ہوں گے اس رات کو، کس کس سال میں کس صحابی نے، وہ جلوت میں خلوت میں ان کے کیا کیا اعمال صالحہ تھے، وظیفے تھے جو وظائف وہ پڑھتے تھے. لیکن اس نے نفی کر دی. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچے، یہ کہا کہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہے. والواجب علی المؤمن ان یتبع ما جاء به الشرع. تو اس طرح یعنی ان کے نزدیک یہ بدعت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر شب معراج کوئی 2 نفل پڑھ رہا ہے تو ان کے نزدیک بدعت کی وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. یعنی جو سویا ہوا ہے وہ تو جنتی ہے، اور جو نفل پڑھ رہا ہے یا اس نے تسبیحات پڑھی ہیں وہ اچانک ان کے نزدیک وہ جہنمی معاذ اللہ بن گیا. یہ محمد بن صالح عثیمین اس کے فتاوی اور رسائل میں سے اس کتاب کے اندر لکھا گیا البدع والمحدثات وما لا اصل لہ. اب اس کے اندر ان کے اصول ہیں، چونکہ انہیں بدعت فوبیا ہے اور بدعت کے لحاظ سے پھر
قواعد و معرفتل بدائے، بدعتیں جاننے کے قواعد کہ کتنی قسم کی ہیں، کہاں کہاں ہیں، اس پر پھر کئی جلدوں میں ان کی کتابیں ہیں۔ یہ محمد بن حسین جیزانی، اس کی یہ کتاب جو ہے، اس میں القاعدۃ الرابعہ، بدعت پہچاننے کے اصول، چوتھا قاعدہ یہ ہے، کل عبادت من العبادات تارک فعلھا السلف الصالح من الصحابۃ والتابعین، کہ عبادات میں سے ہر عبادت جس کا فعل سلف صالح نے ترک کیا ہو، فإنھا تکون بدعۃ، تو ہر فعل عبادت میں سے ہر عبادت جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، بشرط اس کے بشرط ان یکون المقتدی لفعل ھذہ العبادہ قائما، کہ اس عبادت کے کرنے کا تقاضا تو قائم تھا اور مانے کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود اس کا ترک پایا گیا صحابہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اب بعد والا اگر کوئی وہ عبادت کرے گا تو بدعتی ہوگا، جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مقتضی موجود تھا اس عبادت کا، مانے موجود نہیں تھا، اس کے باوجود جب وہاں ترک ہے تو بعد والا اگر کوئی کرے گا تو وہ بدعت بنے گی۔ یہ اصول، اور اس کے بعد پھر اس کے جو تفریعات ہیں اس میں لکھتا ہے فمن ذلک الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی یہ چوتھے قاعدے کے تحت یہ بدعت بنتی ہے کہ جو احتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں منانا، احتفال، فإنہ، کہتا ہے کہ یہ اسلاف سے اس کا ذکر نہیں ملتا اور یہ منقول نہیں ہے۔ اب یہاں ابن تیمیہ کا قول اس نے ذکر کیا، قال ابن تیمیہ فإن هذا لم يفعله السلف مع قیام المقتدی، کہ یہ کام سلف نے نہیں کیا حالانکہ مقتضی موجود تھا، وعدم المانع منہ، اور مانع نہیں تھا، تو جہاں مقتضی ہو، تقاضا ہو کام کا، عبادت کا، اور مانع جو ہے وہ نہ ہو شرعی طور پر، اور پھر وہ عبادت نہ پائی جائے، وہاں ترک پایا جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، تو پھر اگر بعد والے کریں گے تو بدعت ہوگا۔ کیوں؟ ولو کان ھذا خیرا محضا، اگر یہ کام جو بعد والے کر رہے ہیں یہ خیر محض ہے اور راجحن، یا اس میں راجح خیر ہے، لکان السلف احق بہ منا، تو پھر سلف ہم سے زیادہ حقدار تھے کہ یہ کام کرتے۔ تو جب سلف نے یہ کام نہیں کیا، وہاں ترک پایا گیا مقتضی کے باوجود، تو پھر وہ ہمارے لیے بدعت ہوگا۔ فإنہم کانوا اشد محبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کہیں زیادہ تھی، وتعظیم لہ منا، ہم سے کہیں زیادہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، وہم علی الخیر احرص، اور ہم سے کہیں زیادہ وہ خیر پر حریص تھے۔ تو جس وجہ سے یعنی میلاد منایا جاتا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر تعظیم، اور یہ کہ بندے کو خیر ملے، تو یہ ساری چیزیں ان میں زیادہ تھیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہاں پر ترک پایا گیا، تو بعد والوں کے لیے اس کے بقول معاذ اللہ یہ پھر بدعت قرار پائے گا۔ تو یہ میں نے اس لیے ان کے امام ہیں اور ان کے جو مجتہدین جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو وہ فالو کرتے ہیں، یعنی یہ توصیف الرحمان وغیرہ تو وہ میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ چڑیا گھر سے لے آتے ہیں اس کو، تو جو بڑے بڑے ان کے جنہوں نے یہ سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم اس پر اب آگے جواب دیں گے کہ جو انہوں نے یہ اصول بنائے ہوئے تھے، یعنی ہمارے ہاں تو یہاں تک ہی بات پہنچتی ہے جب ان کے علماء بحث کرتے ہیں کہ بدعت یہ ہے کہ کام نیا ہو اور دین میں ہو، دین سمجھ کے کیا جا رہا ہو،
لیکن اس